السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قوم سمود قدیم جزیرۃ العرب کی قوم ہے۔ اس قوم کے مورے سے اعلیٰ کا نام سمود تھا اور مشہور نسب نامہ یہ ہے: سمود بن جشیر بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ آج جس طرح جنوبی اور مشرقی عرب کے مالک تھے، سمود اس کے مقابل مغربی اور شمالی عرب پر قابض تھے۔ ان کے دارالحکومت کا نام حجر تھا۔ یہ شہر حجاز سے شام کو جانے والے قدیم راستے پر واقع تھا۔ اب عموماً اس شہر کو مدائن صالح کہتے ہیں۔ یہ مدینہ سے کوئی 300 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ قوم سمود شمالی عرب کی ایک زبردست قوم تھی۔ فن تعمیر میں یہ بھی عاد کی طرح کمال ان کو حاصل تھا۔ پہاڑوں کو کاٹ کر مکان بنانا، پتھروں کی عمارتیں اور مقبرے تیار کرنا اس قوم کا خاص پیشہ تھا۔ یہ یادگاریں اب تک باقی ہیں۔ ان پر ارامی اور سمودی خط میں کتبے منقوش ہیں۔ قوم صالح یا قوم سمود نے اللہ سے کفر کیا۔ یہ بہت طاقتور تھے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بہت لمبے قد کے انسان تھے، بلکہ ان کے قد بھی کوئی 6 فٹ تک کے ہوں گے۔ عاد سمود کے بارے میں یہ لوگوں میں مشہور ہے کہ یہ بہت لمبے قد کے انسان تھے۔ ان کے لمبے قد کی باتیں لوگوں میں اس لیے پھیلیں کیونکہ انہوں نے پہاڑوں کے اندر اپنے گھر بنا رکھے تھے جو کسی بھی موسمی شدت کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ ان کے لمبے قد کے قیاس پر سب سے پہلے ابن خلدون نے کلام کیا۔ انہوں نے دلیل دی کہ بھلے قوم سمود نے پہاڑ تراش کر مکانات بنائے، مگر ان کے نارمل اندازے دروازے اس بات پر دلیل ہیں کہ قوم سمود کے قد بھی نارمل انسانوں کی طرح تھے، اور آج کے اس جدید دور میں بھی انسانوں کے غیر معمولی قد کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ سوشل میڈیا پر اکثر کچھ بڑے سائز کے ڈھانچے گردش کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ یہ تصاویر ایڈٹ شدہ ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی تبلیغ کے مقابلے میں ان کی قوم کہتی کہ اے صالح، ہمارے عظیم الشان گھروں کو دیکھ، کیا ہم نے زیادہ طاقت والے نہیں ہیں؟ اگر ہمارے مقابلے پر کوئی اور قوم ہے تو ان کو لاؤ ہمارے سامنے۔ لیکن جب انہوں نے اللہ کی نشانی ایک اونٹنی کو مار ڈالا، اونٹنی کا بچہ روتا ہوا، چیختا چلاتا ہوا ایک پہاڑی میں گم ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ 3 دن اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جھوٹا نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو اور کچھ لوگوں کو اپنی مہربانی سے بچا لیا۔ قوم کو چنگاڑے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ فرشتے کی وہ چیخ یا چنگاڑ اتنی شدید تھی کہ ان کے کلیجے پھٹ گئے اور اپنے گھروں میں پڑے پڑے ہی ہلاک ہو گئے۔ وہ جتنے بھی طاقتور تھے لیکن اللہ سے زیادہ زور آور نہیں ہو سکتے۔ وہ برتر اور اعلیٰ ہے۔ روایت میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ اصحاب کے ساتھ اس علاقے سے گزرے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انوار پر اضطراب تھا اور ایسا لگتا تھا کہ وہ جلدی میں ہیں۔ وہاں کے لوگوں نے ایک کنویں کا پانی پیش کیا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو منع فرما دیا اور جلد ہی وہاں سے نکلنے کا حکم دیا۔ صحابہ نے اضطراب کی وجہ پوچھی تو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں اللہ کا عذاب نازل ہو چکا ہے۔ یہ علاقہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ہے جس پر اللہ نے سخت عذاب نازل کیا۔ قوم سمود کا دور ابراہیم علیہ السلام سے بھی قدیم ہے۔